اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم زیارات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے مولا و آقا حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ 7 وجوہات ایسی ہیں جو مومن کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلی چیز کہ انسان جو دعا کر رہا ہے اس کی نیت نیک نہیں ہے، اس کی نیت بد ہے، نیت بری ہے، نیت کا کھوٹا ہے۔ دعا کر رہا ہے بڑے خلوص کے ساتھ لیکن نیت میں اس کے کھوٹ ہے، یعنی جو بیان کیا گیا ہے معصوم علیہ السلام کے جب اس کی وضاحت کی گئی کہ نیت نیک نہ ہونے سے کیا مطلب ہے، نیت نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیت نیک نہیں ہے کہ اس کی نیت میں خدا شامل نہیں ہے، اس کی نیت میں خوف خدا شامل نہیں ہے، اس کی نیت میں خدا سے قرب کا جو معاملہ ہے وہ شامل نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ جس مومن کی نیت ٹھیک نہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا مولا فرماتے ہیں کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کا باطن پاک نہ ہو۔ باطن کو پاک کیسے کیا جاتا ہے اور باطن کی نجاست کیا ہے؟ باطن کیا ہے کہ دل پاک نہ ہو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار تمہارے شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، خدا تمہارے دل کو دیکھتا اور تمہارے کام کو دیکھتا ہے۔ دل کو دیکھتا ہے کیا مطلب؟ تمہاری نیت دیکھتا کہ دل کیسا پاک و صاف ہے، دل کے اندر کیا چیز ہے۔ اگر باطن پاک ہے تو پروردگار دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ 1 لقمہ حرام 40 دن کی دعا کی قبولیت نہیں ہونے دیتا۔ تو باطن پاک ہوگا دعائیں قبول ہوں گی۔ دعا نہ قبول ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہماری روح پاک نہیں ہے، ہمارا باطن پاک نہیں ہے۔ نیز مولا امام زین العابدین علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ تیسری چیز جو دعا کی قبولیت کی رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ کہ دعا کرنے والا مومنین سے نفاق رکھتا ہے، منافقت رکھتا ہے، 2 رخی رکھتا ہے، 2 چہرے اور 2 زبانیں رکھتا ہے، کہ دعا کر رہا ہے بڑے خلوص کے ساتھ لیکن اپنے مومن بہن بھائیوں کے ساتھ وہ سنسیئر نہیں ہے، خالص نہیں ہے۔ اگر اپنے مومن بہن بھائیوں کے ساتھ خالص نہیں ہوگے پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ چوتھا وہ بندہ کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے جو دعا کرتے وقت یہ تصور کر لیتا ہے کہ خدا نے تو میری دعا قبول کرنی ہی نہیں، یعنی خدا میری دعا قبول کرتا ہی نہیں، میں نے تو بڑی دعائیں مانگی ہیں قبول ہی نہیں ہوتی، چلو پھر پروردگار سے دعا مانگ لیتے ہیں۔ جو اس سوچ سے دعا کرتا ہے کہ خدا میری دعا قبول نہیں کرتا یا نہیں کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ مولا فرماتے ہیں کہ 5واں بندہ وہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جو قرب الہی کو ترک کرتا ہے۔ قرب الہی شامل اپنی دعا کے اندر نہیں کرتا۔ قرب الہی کیا ہے؟ خدا کے قریب ہونا۔ خدا کے قریب کیسے ہوں گے؟ ان چیزوں کا وسیلہ پروردگار کی بارگاہ میں دیں جن کو خدا پسند کرتا ہے، جو قرب الہی کا سبب بنتی ہیں۔ آل محمد علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا دعا کی قبولیت کا سبب ہے، اور ایسے پاک و پاکیزہ وسیلوں کے بغیر پروردگار سے دعا مانگنا دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ نیز امام زین العابدین علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ چھٹا وہ شخص جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ شخص جو نماز کے ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے، جو نماز کو اول وقت میں ادا نہیں کرتا، اپنے کام دھندے میں مصروف رہتا ہے، کبھی مہمان آ گئے، کبھی کام آ گیا، بجلی چلی گئی، کوئی بچوں کے لیے کوئی مسئلہ بن گیا، یعنی کہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹال مٹول کر کے نماز کو تاخیر
کا सबब बनता है और फिर वो दुआ करेगा। जो नमाज की ताखीर करता है, नमाज को ताखीर से अदा करता है, परवरदिगार उसकी दुआ कबूल नहीं करता। मौला फरमाते हैं सातवां शख्स जिसकी दुआ कबूल नहीं होती वो शख्स है जो अपनी गुफ्तगू में लग़वियात का इस्तेमाल करता है, जो अपनी गुफ्तगू में बेहुदा गुफ्तगू को शामिल करता है, जो अपनी गुफ्तगू में बदजुबानी को शामिल रखता है। वो अक्सर जैसा माहौल है कि मजाक मजाक में भी उल्ट पुल्ट अल्फाज बोल के लोगों से गुफ्तगू करनी और बड़ा अपना फन और कमाल समझना, जो अपनी जुबान और अपनी लैंग्वेज के अंदर लग़वियात को शामिल रखता है, परवरदिगार फिर उसकी दुआ कबूल नहीं करता। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हम सब को सही मानों में सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।